نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ آپ کے علاقے میں یہ عظیم الشان درسگاہ قرآن و سنت کے علوم و فنون کی نشر و اشاعت اور تعلیم و تربیت کا بہترین مرکز قائم ہے. جہاں سے ہر سال حفاظ کرام اور علماء کرام کی شکل میں امت مسلمہ کو تحفہ پیش کیا جاتا ہے. دنیا میں دنیاوی چیزیں بنانے والے وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں جی ہم
یہ چیز بنا کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ وہ بڑے فخر سے لکھتے ہیں جی 10 سال سے 20 سال سے 50 سال سے عوام الناس کی خدمت میں پیش وہ خدمت مختلف دنیاوی ضرورتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ کوئی قوم کو کپڑا مہیا کر کے سمجھتا ہے ہم خدمت کر رہے ہیں، کوئی دوا غذا مہیا کر کے سمجھتا ہے ہم خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے امت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت وہ علماء، خطباء، مفتیان، مدرسین، مبلغین اور واعظین ہیں۔ یہ سب سے بڑی ضرورت امت مسلمہ کی ہے، باقی سارا کچھ بعد میں ہے، یہ یاد رکھیں۔ سب سے بڑی ضرورت امت مسلمہ کی کیا ہے؟ علماء، خطباء، مدرسین، مفتیان، فقہاء، محدثین، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ کیوں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب العلم میں عنوان قائم کیا ہے، العلم قبل القول والعمل۔ مومن و مسلم کے ہر کام سے پہلے اور ہر قول سے پہلے علم ضروری ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے العلم قبل القول والعمل۔ ماشاءاللہ میرے پیارے تلمید رشید حضرت مولانا شاہد شبیر حفیظہ اللہ جو یہاں یہ درسگاہ چلا رہے ہیں، اور بحمدللہ کئی سالوں سے ہم صحیح البخاری بھی پڑھا رہے تھے۔ اساتذہ کے لیے ایسے تلامذہ قابل فخر ہوتے ہیں جو پڑھنے کے بعد دین کا کام کریں۔ ایسے تلامذہ سے ملاقات جلدی ہو دیر سے ہو، وقتاً فوقتاً ہو، یہ بھی خود استاد ہیں، یہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ایسے تلامذہ سے ہی صحیح سچی محبت استاد کے دل میں پیدا ہوتی ہے، جو دین کا کام کرے۔ ملاقات تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اساتذہ کی زبانوں سے، دل کی گہرائیوں سے ایسے تلامذہ کے حق میں دعائیں نکلتے ہیں۔ تو بحمدللہ جب سے انہوں نے پڑھا ہے اس وقت سے دین کا کام کر رہے ہیں۔ وہاں ان کے مدیر مدرسین بھی عاملین بھی ہمارے بحمدللہ تلامذہ میں سے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں اور ان کی تمام محنت کوشش سعی میں خیر کثیر پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ سب سے بڑی ضرورت امت کی یہ ہے کیا کہ امت مسلمہ کو علماء مہیا کرنا۔ کیوں کہ یہ علم دین کا، قرآن کا، حدیث کا، سنت کا مومن و مسلم کے لیے ہر قول اور عمل سے پہلے ہے۔ علم قرآن و سنت کے بغیر نہ عقیدہ درست، نہ عبادات درست، نہ معاملات درست، نہ خرید و فروخت درست، نہ شادی بیاہ نکاح درست۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ عنوان زبردست ہے، العلم قبل القول والعمل۔ علم ہر قول اور ہر عمل سے پہلے ہے۔ جتنے امور دین و دنیا ہیں ان کی درستگی تب ہوگی کہ پہلے ان کے حوالے سے قرآن و سنت کا علم موجود ہو۔ تو جب یہ علم اس قدر اہم ہے کہ اس کے بغیر دین اور دنیا کا کوئی کام مومن کا درست نہیں،
تو پھر علم کہاں سے لینا ہے؟ کن سے مسائل پوچھنا ہے؟ تاجر نے کس سے مسائل پوچھنا ہے؟ جس کی شادی قریب آ جائے اس نے کس سے مسائل پوچھنا ہے کہ نکاح اسلامی ہو اور زندگی ازدواجی اسلامی ہو؟ وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہے، کس سے پوچھنا ہے؟ علماء سے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تو علم کے بغیر جب مومن کا کوئی کام درستی نہیں تو پھر سب سے بڑی ضرورت امت مسلمہ کی کیا ہوئی؟ علم اور علماء۔ تو اس لیے امت مسلمہ کی سب سے بڑی خدمت کرنے والے یہ مدارس دینیہ سلفیہ ہیں، جو اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کر رہے ہیں۔ کام تو اسلامی حکمرانوں کا تھا، لیکن ایک مدت سے اسلامی حکمران تو بہت سارے ممالک میں مدارس مساجد والوں کی ٹانگیں کھینچنے میں اور ان کا دائرہ تنگ کرنے میں مصروف ہے۔ یہ اہل علم ہیں جو بحمدللہ اپنی مدد آپ کے تحت کہ علم بھی مہیا کرتے ہیں، مسائل کے لیے بھی دوڑتے ہیں، دونوں کام کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑی خدمت امت مسلمہ کی یہ مدارس دینیہ کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ یہاں سے ہر سال امت مسلمہ کو کیا ملتا ہے؟ تحفہ۔ کیسا تحفہ؟ علماء کی شکل میں، خطباء کی شکل میں، حفاظ کرام کی شکل میں، داعیان حق کی صورت میں، مدرسین کی شکل میں۔ ہر سال جتنے لوگ فارغ ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق میدان علم و عمل میں یہی کام کرتے ہیں۔ کوئی خطیب، کوئی مبلغ، کوئی داعی، کوئی مدرس، کوئی مفتی، جو جس کی صلاحیت ہے پھر وہ میدان عمل میں اتر آتے ہیں۔ یہ جامعات، یہ مدارس دینیہ یہ تحفہ پیش کرتے ہیں ہر سال۔ یہ سلسلہ جہاں بھی جاری ہے، سب سے بڑی ضرورت۔ اور پھر میں تو اعلان کہتا ہوں، جتنا اجر و ثواب اس کام میں ہے دینی کاموں میں سے دنیا کے اور کسی کام میں نہیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے، مدارس قائم کرنا اور علماء تیار کرنا، بہت بڑا کام ہے۔ اس کا جتنا اجر ہے نا اور کسی شعبے کا اتنا ہے، یہ یاد رکھیں۔ کیوں؟ یہ تو نبوی منہج ہے سیدھا سیدھا۔ باقی جو کام بھی کرنا ہے وہ اس کا محتاج ہے۔ دعوت کا کام کب ہوگا؟ علم ہوگا۔ حتیٰ کہ جہاد کا کام کب ہوگا؟ جب پہلے علم ہوگا۔ سارے دینی دنیاوی امور کب صحیح ہوں گے؟ جب پہلے علم ہوگا۔ علم کے بغیر عقیدہ صحیح نہیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ پہلے علم سے عقیدہ صحیح ہوگا۔ ایک شخص نے علم کے بغیر 3 بار نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ واپس جا، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ علم ہوگا تو نماز صحیح ہوگی۔ اتنا اہم ہے یہ کام، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا حکم دیا، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ کہ اہل ایمان، اہل اسلام کے ہر بڑے گروہ میں سے ایک چھوٹی جماعت کیوں نہیں نکلتی؟ لولا تہذیب کے لیے، ترغیب کے لیے کیوں نہیں نکلتی؟ مطلب ہے ضرور نکلے۔ علم کا ایک حصہ ہے، وہ تو فرد پر فرض ہے، ارکان ایمان، ارکان اسلام، کیونکہ یہ فرد کے ذمہ ہے۔ یہ علم تو ہر ایک کے ذمہ ہے، ہر ایک کے ذمہ ہے۔ لیکن یہ دوسری قسم فرض کفایہ ہے۔ ہر بندہ مدرس نہیں بن سکتا، ہر بندہ مفتی بن ہی نہیں سکتا، ہر بندہ خطیب بن ہی نہیں سکتا، ہر بندہ واعظ مبلغ بن ہی نہیں سکتا۔ یہ کام فرض کفایہ ہے۔ اس کے لیے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت ایسے لوگوں کی نکلے جو وقف ہو جائے اس کام کے لیے کہ انہوں نے دین میں تفقہ حاصل کرنا ہے۔ کہہ رہا ہے
تو یہ امت کی بڑی اہم ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے جو یہ کام ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اب اس کام کو پہلے سیکھنا، پھر آگے پہنچانا اور اس پہ عمل کرنا، یہ اللہ کا انعام ہے آج کے پر فتن دور میں جس کو نصیب ہو جائے. یہ تین کام جس کو یہ تینوں نصیب ہو جائے نا آج کے اس پر فتن دور میں، سمجھو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت عظمیٰ عطا کر دی ہے. کون سے تین کام؟ کہ اس کا سینہ، اس کا دل دین سیکھنے کے لیے بھی روشن ہو جائے، کشادہ ہو جائے. شرح صدر جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا لب لباب ان تین چیزوں میں ہے. شرح صدر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگ کے لیے اللہ تعالیٰ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص عطا کر دی. اللہ اشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نعمت دعا کر کے اور اللہ نے اس کا ذکر خیر ایک اور مقام پہ بڑے شاندار انداز میں کیا. یہ دو مقام یہ ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والے سے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے، اور تیسرا مقام اللہ اکبر من یرید اللہ ان یہدیہ، جس کے بارے اللہ ارادہ کر لے کہ اسے ہدایت دے. آگے اسی نعمت کا تذکرہ، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے جس کے بارے اللہ ارادہ کر لے کہ اس کو ہدایت. تو یہ ہدایت کا سب سے اونچا درجہ ہے شرح صدر. اور شرح صدر میں تین چیزیں ہیں. کیا مطلب سینہ کھل جانے کا، دل روشن ہو جانے کا؟ کیا مطلب؟ اللہ کہ تین چیزوں کے لیے دل کھل جائے، سینہ روشن ہو جائے. کہ دیکھو ذرا اس نعمت کا آپ کو پتہ اس بات سے چلے گا کہ ایک وہ وقت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون مصر سے ڈر کے مصر چھوڑ کے مدین جا پہنچے ہیں. ایک وہ وقت ہے. لیکن جب اللہ نے ذمہ داری سونپی کہ اسی فرعون کو جا کے ظلم سے باز کرو اور توحید کی دعوت دو، کام بہت بڑا تھا جس سے ڈر کے موسیٰ علیہ السلام 8-10 سال مدین رہے، پردیس کاٹا ہے. اسی کو جا کے للکارو. جو قتل کے منصوبے بنا رہا تھا تو اس سے ڈر کے نکلے، اسی کو جا کے للکارو. دو پیغام تو اللہ کے، ایک توحید کا اور ایک ظلم سے بعد اور رہا کر بنی اسرائیل کو. چھوٹی بات تھی اس ظالم کو جا کے کہنا. جب اللہ نے یہ ذمہ داری سونپی نا مدین سے واپسی پر راستے میں نبوت دی پور کے علاقے میں، تب ذمہ داری سونپی تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری. ایسی یہ دعا قبول ہوئی ہے، اللہ نے قرآن میں لکھ دی ہے. ساتھ یہ بھی بتلا کہ ہم نے موسیٰ کی یہ ساری دعا قبول کر دی اور اس کو دنیا میں ایسا قبول حاصل ہوا ہے کہ آج کون خطیب ہے جو یہ نہیں پڑھتا؟ تقریباً عرب و عجم میں تقریباً یہ دعا پڑھی جاتی ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اس دعا کی اتنی برکت ہوئی جب اللہ نے قبول کر لیا کہ جس فرعون سے ڈر کے موسیٰ علیہ السلام 8-10 سال مدین رہے، آخر بے دھڑک ہو کے اس کے محل میں اس کے سامنے جا کے اس کو اللہ کے دونوں پیغام پہنچائے. یہ ہے شرح صدر. جب یہ نعمت مل گئی ڈر خوف سارا ختم ہو گیا اور اس کے سامنے جا کے اسے للکار کے کہا میں رب العالمین کا نبی ہوں. ایک تو بنی اسرائیل پہ ظلم چھوڑ دے، دوسرا انہیں رہا کرتا. اور ایسی توحید کی باتیں کہی جس کے آگے فرعون بھی لاجواب ہو گیا. یہ ہے شرح صدر. تو اب شرح صدر میں تین کام ضروری ہیں. یہ کیونکہ ابنائے جامعہ کا پروگرام ہے. جس فرزند کو وہ تین کام نصیب ہوئے ہیں نا، سمجھو استادوں کے لیے صدقہ جاریہ، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ، جتنے معاونین ہیں دین مدارس کے ان کے لیے صدقہ جاریہ، اور اپنے لیے بھی اجر و ثواب کے انبار لگانے والا وہی فرزند ہے جس کو اللہ نے یہ تین کام دے دیے ہیں.
کہ سب سے پہلے تو وہ فراغ دلی سے سیکھ رہا ہے، خوش دل سے، مصیبت سمجھ کے نہیں، یہ نہیں۔ میں تو اکثر اپنے طلبا کی تربیت کرتا ہوں، تو موجودہ طلبا بھی موجود ہے نا، اور جو پڑھ چکے ہیں، دین کا طالب علم مرتے دم تک طالب علم رہتا ہے، یاد رکھیں۔ پوچھ لو شیخ بیٹھے ہیں آپ کے بارے سے کہتے ہیں آپ کے تو شیخ ہیں، کبھی پڑھ رہے ہو کہ نہیں؟ 7 سال پڑھنا ہی پڑھنا۔ ان کو بھی 7 سال 8 سال ہو گئے ہم پہلے پڑھاتے ہوئے، مجھے بھی 8واں سال ہے پڑھاتے ہوئے۔ دیکھو یہ آگے میں سمجھتا ہوں جنوبی فضیلت کیا، بلکہ میں تو اپنے ایسے شاگردوں کو کلی طور پہ اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ انہیں ماشاءاللہ عمر کے حساب سے مجھ سے بہت پہلے نصیب ہو گیا بخاری پڑھانا، کہ وہ شاگرد ہے ان کا بھی 8واں سال ہے تقریباً، تو میں استاد ہوں تو میرا بھی بخاری پڑھانے کا 8ویں سال ہے، میں 8ویں سال میں پڑھا رہا ہوں۔ بہرحال انہیں پہلے ماشاءاللہ نصیب ہو گیا یہ شرف۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سر بات کو۔ تو جو پڑھا رہا ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے ساتھ۔ اب 8واں سال ہے مجھے، میں اب بھی ساتھ پڑھتا ہوں، شروع کا مطالعہ کرتا ہوں، اور ویسے بھی ہے جس کو علم کا شوق ہو جائے اس کو ہی پتہ ہے یہ مزہ سارے مزوں سے پڑھ کر ہے۔ پتہ کہ آدمی کوشش کرتا ہے ہر سال نئی شرح کا مطالعہ ہو، سال پچھلی بھی چلے، اور پھر جناب علم پڑھتے ہی جائے، ہر سال نقطے زیادہ سے زیادہ طلبا کو دیے جائیں۔ یہ پڑھانے والے کا جذبہ ہے جو خصوصاً علم دوست ہے، تو پڑھنا ہے ساتھ، پڑھنا ہی پڑھنا۔ اللہ تو بہرحال سب سے پہلے تو اصول علم کے بارے سینہ کھول جائے، یہ نہیں کہ استاد سر پہ ہے تو طالب علم پڑھے اور نہیں سر پہ تو پھر میں کہاں اور پڑھائی کا نہیں۔ یہ نہیں، شرح صدر میں پہلی چیز ہے کہ دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ شوق، میں تو طلبا کو یہاں تک تربیت دیتا ہوں کہ چلو کئی مجبور ہوتے ہیں کہ آپ کا شوق نہیں، ماں باپ کا شوق ہے، یا حالانکہ بچے مدارس میں ہوتے ہیں، کہیں ایسا ہے کہ ماں باپ کو شوق ہے بچے کو کوئی شوق نہیں، آپ کو بھی تجربہ ہوا، اور کہیں بچے کو بڑا شوق ہے پر ماں باپ ایک دن مدرسے بھیجنے کو راضی ہیں۔ مولانا صادق عتیق حفظہ اللہ کا نام آپ جانتے ہیں، جماعت کے مفدر ہیں، اللہ اکبر پرانے۔ اب ان کے ماں باپ وہ تو اجازت ہی دیتے، وہ کہتے ہیں میں تو جتنے سال پڑھا میں گھر سے بھاگ کے پڑھا، پورا پڑھ کے ہی پھر میں واپس آیا، میں آیا ہی نہیں دہرانے اپنے، تو ان کی طرف سے تو ایک میری اجازت نہیں، کہتے میں نے تو بھاگ کے پڑھا۔ تو دیکھو اللہ نے ایسا قبول بخشا ہے، اب تک وہ دین کا کام ہے۔ تو کہیں بچے کو شوق ہوتا ہے ماں باپ کو نہیں، کہیں ماں باپ کو شوق ہوتا ہے بچے کو نہیں۔ میرے کتنے ایسے شاگرد ہیں کہ جو پورا زمانہ تعلیم یہ کہتے ہی رہے ہیں، گھر بھی کہتے رہے کہ ابا جی اماں جی آپ کو پتہ نہیں کیا چاہ چڑھا، میں نے مولوی مسیدر بننا ہی نہیں۔ تو کہیں دونوں کو شوق ہوتا ہے، ماں باپ کو بھی شوق ہوتا ہے، بچے کو بھی شوق ہوتا ہے، اور جہاں دو جمع ہو جائے نا وہ ویسے کمال ہے کہ ماں باپ کو بھی جذبہ کہتے ہیں بچے کو ہر کوئی کام ہم نے ڈال نہیں، یہ بس پڑھے، اور بچے کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے۔ تو اصل تو یہ ہے جس کو صحیح شرح صدر کی نعمت ملے اس کی پہلی شکل کیا ہے کہ طالب علم کو بے انتہا شوق ہو، علم کا ہرس ہوتی ہے۔ استاد سر پہ تب بھی پڑھے، استاد سر پہ نہیں تب بھی پڑھے، یہ شرح صدر میں پہلی چیز ہے۔ پوری فراغ دلی سے جذبے سے یہ سمجھے کہ اللہ نے جس کام کے لیے مجھے چن لیا ہے اس سے اچھا کام ہی کوئی نہیں، اس سے اچھا کام ہی کوئی نہیں۔ اللہ تو پہلی چیز تو ہے، اس لیے جو پڑھ رہے ہیں یا پڑھ کے جا چکے ہیں یہ تجدید عزم کر لو، آج اسے عزم کر لو، دلی دل میں اللہ سے وعدہ کر لو کہ جو کمی ہو گئی اللہ معاف کر دے۔ اب ہم نے یہ تو کام ہی بڑا دیا، ہم نے شوق سے پڑھنا ہے۔ دوسرا کام شرح صدر میں کیا ہے؟ پہلا کام دین سیکھنے کا جذبہ فراخ دلی سے پیدا ہوتا ہے، آدمی اکتا ہی نہ۔ دوسرا کام پھر اس پر عمل آسان ہو جائے، پوری فراخ دلی سے جو قرآن حدیث میں پڑھے پوری فراخ دلی سے عمل، یہ نہیں پڑھ بھی رہا ہے لیکن اس کے باوجود سنت پہ عمل، قرآن پہ عمل اس کو بھاری نظر آتا ہے، داڑھی رکھنا ہے اس کو مشکل نظر آتا ہے، کپڑا سنت کے مطابق اونچا رکھنا ہے اس کو مشکل نظر آتا ہے،
استاد سر پہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سر پہ تو شادی نیچے کر لیا، مدرسے کے اندر اوپر ہے، مدرسے سے نکل دی نیچے کر لیا، نہیں، شرع صدر نہیں ہے یہ جو ہے نا، میں یرید اللہ یا شرع صدر کی دوسری شکل کیا ہے؟ عمل کے لیے بھی سینہ کھلا ہوا، یہ سمجھے یہ اسلام پہ عمل اللہ کا انعام ہے، اکیلا ہے تب بھی نمازی ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں تب بھی نمازی ہو، لوگوں میں ہے تب بھی نمازی ہو، خوشی ہے تب بھی نمازی ہو، غمی کا موقع ہے تب بھی نمازی ہو، جتنا مرضی مصروف ہے، سمجھے جس طرح جتنی مرضی مصروف ہے تو روٹی کھانے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، کیوں جی جتنا مرضی مصروف، سمجھے یہ روٹی سے بڑھ کر ہے، نماز پڑھنا ہی ہے، عمل کے لیے بھی سینہ کھول جائے، اللہ، یہ دوسری چیز ہے شرع صدر میں۔ اور تیسری چیز کہ پھر ساتھ آدمی دین آگے پڑھانے والا بن جائے، یہ بڑے لوگ ہیں جہاں ہمیں بزنس مین بن جائے، وہ بزنس مین بن کے ساتھ بلا خطیب نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو مدرسین کا شعبہ ہے کہ جن کے لیے ساتھ کاروبار مشکل ہوتا ہے، ورنہ آپ خطیب بنے، صبح درس دینے والے، شام درس دینے والے بنے، باقی آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کو کون روکتا ہے؟ ہمارے اسلام میں محدثین میں سال بڑے بڑے کاروباری تھے، بزار بیج فروش، آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، مسند بزار، بزاز کپڑا فروش ہے، ساتھ وہ محدث ہے، فقیہ ہے، اور ساتھ وہ بیج بیچتا ہے، کون آپ کو روکتا ہے؟ کرو ساتھ کام، لیکن بات صرف یہ ہے دین نہ چھوڑو، تین چیزیں جمع کرو اپنے اندر، جب آگے ہوگا اس میدان میں پھر تین چیزیں جمع کرو، تین چیزیں جمع، پوری فراغ دلی سے دین پڑھو، پوری فراغ دلی سے، کہ استاد آپ سے بے خوف ہو جائے کہ ہم نے اس کے سر پہ نہیں بھی ہونا، اس نے پڑھنا ہی ہے، پوری فراغ دلی سے سیکھنے والے بنو، سمجھو اس سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں جو اللہ نے ہمیں دے دی ہے، اور پھر عمل کے لیے بھی سینہ کھلا کرو، سمجھو یہ اللہ کا انعام ہے۔ ہمارے شیخ تھے مولانا اعظم رحمہ اللہ، وہ ہمیں یہ دین پر عمل کے لیے ایک مثال سناتے تھے، وہ کافر ہو کے وہ اپنی تہذیب پہ فخر کرے، جس تہذیب کو اللہ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں جیسی تہذیب کہا کہ نہیں کہا؟ اللہ دینا کافر کیا ہے آگے آئے تھے سورہ محمد، یاکلون کما تاکل الانعام، میں نے جان بوجھ کے آپ سے پڑھا لیا، اچھا کہ ورنہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تو ایسے کھاتے ہیں اور ایسے دنیاوی چیزوں سے پیدا ہو جاتے ہیں جیسے جانور، بغیر جتنی مرضی چمک دمک ہے، اللہ اکبر۔ مولانا عبدالرحمن کیرانی رحمہ اللہ نے ایک مقام پہ بڑا نقشہ کھینچا ہے کہ کس طرح اللہ نے ان کو جانور کہا کہ یہ جانوروں جیسے ہیں، کافر انہوں نے بڑے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ واقعی جانوروں جیسے ساری چمک دمک ہے۔ انہوں نے وہاں ایک مثال لکھی ہے کہ بہت سارے کفار و مشرکین میں جو مذہبی لیڈر ہے نا، وہ بنتا ہے جس نے عہد کرنا ہو کہ میں نے پوری زندگی غسل نہیں کرنا، نہ نہیں کہہ دو جانور بھی تو اور کیا، اور باقاعدہ انہوں نے طریق سے ثابت کیا کہ کئی پادری، پوپ پادری اس وجہ سے معزول کر دیے گئے کہ پتا چلا ان کے ذمہ داران کو کہ اس نے غسل کر لیا ہے، انہوں نے کہا غسل کر لیا، یہ اب پوپ پادری نہیں ہے، پوپ پادری تو وہ ہو جن کو غسل نہ کرے، وہ بات ہے کر دے، یعنی ایسے ایسے کئی ان کے شعبے جانور بھی غسل کر لیں گے تو اللہ اس لیے تو معلوم مذہب بھی کھائیں گے۔ تو بہرحال وہ کافر ہوتے جس کی تہذیب جانور جیسی ہے وہ اس پہ فخر کرے، اور وہ پھر واقعہ سناتے تھے کہ عالمی اجلاس تھا اقوام متحدہ کا عالمی، تو اس میں وہ نہرو گیا ہندو لیڈر، تو اس نے ساتھ بکری اور اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اس کو ساتھ پکڑا ہوا، وہ عالمی ادارے کے ساتھ لے کے پوری دنیا کے ملکوں کے حکمرانوں کا اجلاس تھا، وہ لے کے اس کے دربار پہ انہوں نے کہا یہ کیا؟ کہتا ہے میری تہذیب ہے بکری پالنا، اس لیے میں اپنی تہذیب اجاگر کر رہا ہوں، وہ اپنی تہذیب پہ فخر کر رہا ہے، تو ہم اپنی تہذیب گھر کو چھپاتے پھریں، ہم اپنی تہذیب کہ یہ کپڑا ٹرنر کے اوپر رکھنے کو چھپاتے پھریں اور اسے ڈرتے پھریں، ہماری تہذیب ہے جو رسول سے آئی ہے اور جو زندگی کا سب سے اعلیٰ معیار ہے، اللہ
اس پہ کیوں ہم شرمائیں؟ حجاب اس لیے یہ تین چیزیں شرع صدر ہیں، ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ حقیقت اگر آج میری اس ایک گزارش کے حوالے سے آپ عزم بالجزم کر لیں، قرآن فرزندان جامعہ بھی، موجودہ زیر تعلیم بھی اور علاقے کے بھی جو علماء پیار محبت لے کے آئے ہیں، اللہ ان کی محبتیں چاہتے قبول فرمائے، یہ تین چیزیں پیدا کر لیں تو بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جس کے بارے اللہ ہدایت کا ارادہ کر لے، یشرح صدرہ للاسلام، وہ شرح صدر یہی ہے کہ دین کا علم سیکھنے میں بھی سینہ کشادہ، پھر عمل کرنے میں بھی سینہ کشادہ، اور آگے پہنچانے میں بھی سینہ کشادہ۔ مزہ ان تین کاموں کے لیے موقع سے جانے ایسے سینہ کشادہ۔ میں پیچھے گھوڑے پہ گیا تو وہاں چند دن کے لیے گیا تو وہاں مجھے میں جاتے ہی آس پاس نہ ڈھونڈتا تھا کہ علمی جلوس کا رمضان کا مہینہ آ گیا بھی تو رمضان میں وہاں مسجد حرام مکہ میں، مسجد نبی مدینہ منورہ میں بڑے جو ہے نا وہ علمی دورے ہو رہے ہوتے ہیں۔ جہاں گیا ڈھونڈ کے وہ جو ہے کلاس کرتا، میں پھرتا کہ کہیں نہ کہیں لگی ہوگی کلاس، وہ فجر پڑھ کے پھرا تو مجھے کلاس مل گئی۔ وہاں بہت بڑے موجودہ شیخ، ایک تو ہے نا شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ جو فوت ہو گیا، میں جب پہلی دفعہ اوپر پہ گیا دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مجھے ان کے دروس کا موقع مل گیا۔ وہ اپنے علاقے میں اس وقت ایسے تھے جیسے ہمارے پورے علاقے میں شیخ حافظ محمد محدث قندلوی رحمہ اللہ، وہ اس علاقے میں ایسے پائے گیا، ہم نے بیٹھ کے ان کے دروس سنے۔ یہ جو پچھلی دفعہ گیا تو مجھے وہ ایک محمد بن صالح العثیمین نہیں بزرگ شیخ، وہ صحیح البخاری کا دورہ کرا دے۔ میں تو ہوئی ہو جس طرح گمشدہ چیز مل گئی ہے، میرے ساتھ میرے ایک شاگرد بھی تھے، وہ ہمارے ساتھ جامعہ میں استاد، ہم ڈھونڈ کے بعد وہاں پہنچ گئے تو ایک ہی دن ہمیں ملا، یعنی وہاں، لیکن اس ایک دن کے اندر کوئی تقریباً 400-500 احادیث اور 2-3 گھنٹے کا دورہ تھا، اور جب تک ختم نہیں ہوا ہم نہیں پھر اٹھے وہاں۔ بڑا زبردست انداز، بڑے فوائد ہوئے۔ وہ عبارت پڑھنے والا، میں تو آج تک اس کی اپنے شاگردوں کو مثالیں دیتا ہوں، اتنی روانی سے عبارت پڑھے، اور دوسرا ایک اس کا زبردست انداز، کئی مدرسین تربیت کرنا فائدہ دے گا کہ مثلا جب شیخ کوئی بات کرے نا، جس طرح بھی حدیث پڑھانے والا کوئی نقطہ آئے، کوئی مسئلہ آئے تو وہ بات کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے شیخ نا بڑی جامع معنی مختصر تھی، کئی سند کے حوالے سے، کئی متن کے حوالے سے، وہ بڑی زبردست پیاری بات کرے۔ مجھے اب تک ان کے کئی نقطے یاد ہیں تو بڑا مزہ آیا۔ ہر ایک عالم کا اپنا تجربہ ہوتا ہے۔ بہرحال وہ جب بات کر کے ختم ہونا تو آگے شاگرد وہاں جب عبارت شروع کرے نا، عبارت جہاں پڑھ رہا ہو تو پڑھتا جائے، جہاں انہوں نے روکنا وہ بولتے نام، جس طرح ہم کہتے ہیں ہاں جی، یعنی کہ ٹھہرو، جب بات پوری کر لیں ہم پھر کہتے ہیں جی، یعنی کہ پڑھو آگے، وہ بھی نام بولے، وہاں نام چلتا ہے۔ تو بہرحال جب وہ بات ختم کر کے نام بولے نا، تو جب وہ نئی عبارت شروع کرے، ہم نے یہاں جب سے پڑھا ہے، ہم نے اپنے علاقے میں یہ ماحول نہیں پایا۔ وہ جب نئی بارش شروع کرے نا استاد کے نقطہ بیان کرنے کے بعد، تو وہ بڑی پیاری دعا دے، کبھی وہ جزاکم اللہ کہے، کبھی وہ سلمکم اللہ کہے، اس طرح وہ دعا دے کے آگے شروع کرے اور بڑی روانی سے وہ عبارت پڑھے۔ سب نے آگے سے بخاری رکھی ہوئی، جو میں نے تقریباً 400-500 احادیث جو ہے نا ان کا بھی استعمال کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ جذبہ کہ جہاں سے علم کی بات مل سکتی ہو نا، ہمارے اسلاف جو ہے نا وہ جلسے کے اندر، ہم تو اب تو نیا دور ہے، عجیب رواج پڑ گیا کہ جس کا جب تک نمبر نہیں نہ آنا تقریر کا، اس نے کہیں کسی محلے کی بیٹھک میں رہنا ہے جی، اس کو کوئی نہیں کہ خواہ کسی بڑے عالم کا خطاب ہے، میں بھی سمجھتا نہیں، وہ بس ٹھیک ہے، مجھے بیان کرنا آگے، آپ لوگ میرے نعرے لگاتے ہیں، مجھے اب سننے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن جو ہمارے اساتذہ یا اسلاف تھے نا، پورا پروگرام وہ پاس رکھ لیتے، خواہ ایک عوامی سادہ مقرری کیوں نہ ہوتا۔ مولانا اسماعیل سلوی رحمہ اللہ کا بھی یہ طریقہ تھا، اور بھی ہمارے اسلاف، وہ باقاعدہ بیٹھ کے ان کی بھی گفتگو سنتے تھے، کہتے تھے کئی دفعہ عوامی خطیب سے بھی نقطہ مل جاتا ہے، ایسے ہی رس ہونا چاہیے علم کا، علمی نقطے کی بات کہتے ہو ان سے بھی مل جاتی ہے، ایسی حریص بات۔
تو یہ تین چیزیں مضبوطی کے ساتھ پیدا کر لو. ایک تو علم حاصل کرنے میں ایسا حیرت سوار ہو جائے کہ استاد کو ضرورت ہی نہ پڑے نگرانی کی، شوق پیدا کرنا پرانے بھی موجودہ. نمبر دو، عمل کے لیے سینہ کھلا کرنا، فراغ دلی سے پوری صحیح سچی داری ہو، شلوار ٹانگوں سے اونچی ہو، دیگر شاعر اسلام وہ پتہ چلتا پھرتا اسلام نظر آئے. اس طرح ہم اپنائیں. اسی طرح بالخصوص دن کو نماز، رات کی تہجد، دن کی نفل عبادت میں اشراق، یہ موٹا موٹا دین اس کو اپنا لے اور پوری شرح صدر سے اپنائیں. نماز کا وقت تو ایسے محسوس ہو جیسے کچھ ہونے لگ گیا، اب نماز ہی پڑھنا ہے. کہنا نا کسی کو ابھی یہاں کا مجھے نہیں پتا، میں تو صحیح بات ہے کئی دفعہ وہ کتا جاتا ہوں، کئی دفعہ سوال کرتا ہوں نا طلبا سے، ہاں جی آج فجر کی نماز کتنے افراد نے جماعت سے پڑھی ہے؟ تو حقیقت ہے جو شہر سے آنے والے ہیں کئی دفعہ آدھے سے زائد وہ ہوتے ہیں جنہوں نے جماعت سے نہیں پڑھی. تو میں تو پھر جوڑتا ہوں جو ہمارے اسلاف تھے وہ تو کہتے ہیں حدیث پڑھنے والا. امام احمد بن حنبل نے کہا بیان کیا ہے موقع پہ، کہا میں حدیث پڑھنے والا یا پڑھانے والا، میں ایک بندہ نہیں جانتا جو رات کو تہجد نہ پڑھتا. کیا دعوت تھا. تو اب فجر چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اس لیے وہ برکت کا بھی فرق پڑ گیا. ایک تو پڑھنا شوق سے ہے، دوسرا آگے عمل پورے شوق اور جذبے سے کرنا ہے، پورا پورا خاندان نمازی بنانا ہے، اور تیسرا آگے پہنچانے کا کام بھی پورے جذبے سے کرنا ہے. ہمارے شہر کے کاروباری عالم دین ہے، اللہ اکبر، کاروباری، ان سے ملاقات ہوئی، کوٹھی بنگلے والے ہیں. تو میں نے پوچھا آج کل جمعہ کہاں ہو رہا ہے؟ مولانا عبد القدوس صدیقی حافظ اللہ. اچھا بولے کاروباری ہے. میں نے کہا آج کل جامعہ اسلامیہ سے میں پڑھے. کہتا میں میرپور جمعہ پڑھانے جا رہا ہوں. میں نے کہا اتنی دور؟ کہتا مجھے جذبہ ہی پڑا ہے، جمعہ پڑھانے کا قریب جگہ نہیں ملی، دور مل گئی ہے، تو ہم تو 4-5 خطبہ ہر جمعے میرپور جا کے جمعہ پڑھا جاتے ہیں. جذبہ اس طرح کا میرا اس طرح ایک شگرد خطیب ہے، وہ بھی عبد القدوس ربانی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. وہ کہیں سے اس کا ہو جاتی ہے کبھی بیشی کہ وہ کہہ دیتے ہیں نہیں بھیا وہاں نے کسی اور کے پیچھے جمعہ پڑھنا، وہ اسی دن فون کر دیتا ہے جی اگلا جمعہ میرا خالی ہو گیا ہے، میں نے جمعہ پڑھنا نہیں میں نے پڑھانا ہے. کہا مجھے اپنی جگہ پہ دیکھ لو، میں نے پڑھانا ہے، انتظام کرنا. میں بڑا خوش ہوتا ہوں سن کے کہ کیا جذبہ ہے. میں نے پڑھا. اور وہ بھی کاروباری ہے، بازار میں تو کی کپڑے کی دکان ہے. پھر ایک جگہ آئی، میں کہا جگہ بڑی دور آئی ہے. کہتے ہیں کہاں؟ میں کہ سیالکوٹ سے بھی اتنا آگے جتنا گجرا والا سے سیالکوٹ ہے تو گاؤں میں ہے. وہ کہتے ہیں مجھے اس سے بھی آگے بھیج دو، میں نے جانا. میں نے پہلے بڑے بندے وہاں بھیجے، وہ دور کا کہہ گئے نہیں جی جگہ تو بڑی اچھی ہے، ہم نے نہیں اتنی دور. اس کو میں نے ایک دفعہ بھیجا، وہ اب سے 2-3 سال ہو گئے، وہ اب تک جا رہا ہے اور بڑے شوق سے جا رہا ہے. ایسا جذبہ تو سمجھو یہ ہے شرح صدر، تینوں کاموں کا جذبہ، سیکھنے کا بھی، آگے جانے کا بھی اور عمل کا بھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جذبہ تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائیوں نے محبت کا اظہار کیا ہے، موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے تمام امور دین آسان کر دے. طلبہ بھی زیادہ سے زیادہ ہیں، شوق سے پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے بھی پورے جذبے سے پڑھائیں. جو مالی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی خزانہ غیب سے ایسی پوری کریں، انہیں دوڑنا ہی نہ پڑے. جو دوڑنا پڑتا ہے وہ ٹائم بھی مزید مطالعہ پہ صرف کریں.